تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے، جس کا سب سے بڑا دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا ہے تو وہ ہے اس کا حبیب۔ سمندر کو دیکھ کر اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک حد پر وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھا کرو یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ 1000 گناہوں کے بعد بھی اگر کوئی رحم کرنے والا ہے تو وہ تمہارا رب ہے۔ اس جہان میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں نیکی نہ ہو تو تم ہتھیلی پر آنسو رکھ کر جو چاہو لے سکتے ہو۔ اگر تمہیں اللہ کے دینے پر یقین ہے تو پھر تمہاری یقین سے مانگی ہوئی ہر دعا قبولیت کی طاقت رکھتی ہے، اور جلد ہی تم قبولیت کے کرشمے دیکھو گے انشاءاللہ۔ یہ تم جان گئے ہو کہ اللہ انہیں آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں تمہارا من پسند منزل اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم اسے ممکن بنانے کے لیے اسے مناؤ، اس کی طرف رجوع کرو، اور سب سے اہم بات کہ تم دعا کرو، کیونکہ تمہارا رب خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرے بندوں سے کہ وہ جب بھی مجھے پکارے میں انہیں غور سے سنتا ہوں اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہترین وقت مقرر رکھتا ہوں۔ اگر تمہاری کوئی دعا اب تک قبول نہیں ہوئی اور موضوع کا انتظار تمہیں اندر سے کھائی جا رہی ہے تو اپنے پریشان اور مایوس دل سے یہ کہہ ڈالو کہ میرے لیے یہ انتظار ہی بھلائی کا باعث ہے۔ تم اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوبتی ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی و فنا ہو جانے والی ہے۔ دلوں کا سکون تو محض اپنے رب کو یاد کرنے میں ہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی بنی مورتی کا نام ہے، مگر نہیں، ہر وہ چیز جو تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی تمہارا بت ہوتا ہے۔ جب تم اللہ سے مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچایا جاتا ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر مشکل یا ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو فتح یاب کرانے کے لیے کبھی طوفان نہیں بھیجتا۔ بے شک اللہ کی مصلحتیں ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ تم جتنی دفعہ اللہ سے دعا کرتے ہو اتنی دفعہ اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ اللہ تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ عطا کی تدبیریں تمہارا رب خود بناتا ہے۔ یہ اسی کی تقسیم ہے کہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں میں یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہے وہ وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ جب کبھی دل میں یہ خیال آئے کہ جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا تو ایک بار سوچنا کہ تم نے مانگا کس ذات سے ہے، پھر دوبارہ پچھلی بار سے بھی زیادہ یقین اور دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کرنا۔ جیسے وہ سجدے سے پہلے دعا کرنا سکھاتا ہے ویسے ہی تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ وہ تو بس بہترین وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز کو معجزے کے ذریعے تم تک لے آئے۔
مطمئن ہو جاؤ، عنقریب وہ بے نیاز شہنشاہ تمہاری آزمائش کا اختتام کر کے تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔